فتنہ ہندوستان کی شامت آ گئی، اب کوئی دہشت گرد نہیں بچے گا۔ پاک فوج چن چن کر فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں کو ٹھکانے لگا رہی ہے۔ عامر رضا سے بات کرتے ہیں، کیا صورتحال ہے اور کیا ہو رہا ہے؟ جی عامر بھائی، کل اورکزئی ایجنسی میں 30 دہشت گرد مارے گئے، اور یہ فتنہ ہندوستان کے دہشت گرد، آپ نے لفظ صحیح استعمال کیا، کیونکہ یہ ہندوستان کی ہی پروکسی ہے جو کہ یہاں پہ لڑی جا رہی ہے، اور اس کے لیے افغان سرزمین استعمال کی جا رہی ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے، اور اس کے لیے اب کمر کس لی ہے ہمارے اداروں نے، ہمارے تمام ان لوگوں نے جو سیکورٹی کا کام کرتے ہیں، کہ اب ایک بھی دہشت گرد باقی نہیں رہے گا۔ اور اس کے لیے جو روڈ میپ ہے وہ دے دیا گیا ہے، اور کہا گیا ہے ان سہولت کاروں کو، ان کو 3 پوائنٹس دیے گئے ہیں، یا تو وہ خارجیوں کو حوالے کریں، یعنی فتنہ ہندوستان کے لوگوں کو حوالے کریں، یا پھر وہ ہمارے ساتھ مل کر ان خارجیوں اور فتنہ ہندوستان کے خلاف کارروائیاں کریں، اور یا پھر وہ نتائج بھگتنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ وہ 3 پوائنٹس ہیں جو ڈی جی ISPR احمد شریف چوہدری صاحب نے کہا ہے، اور انہوں نے جو روڈ میپ دیا ہے، اور جس طرح سے انہوں نے حافظ عاصم منیر کی وہ باتیں سنائی جو انہوں نے پشاور میں فروری 2023 میں پولیس افسران سے کی تھیں، اور کہا تھا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور اس جنگ میں فتح ہی ہماری ہوگی، کیونکہ کوئی اللہ اور رسول کے ساتھ جنگ کر کر جیت نہیں سکتا ہے۔ یہ خارجی فتنہ ہندوستانی یہ تمام کے تمام مارے جائیں گے۔ یاد رکھیے گا، اس روڈ میپ کے تحت جو کل جو میڈیا کانفرنس کے اندر کہی گئی، جو دیا گیا ہے، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس سال یعنی 2025 میں 40 آپریشن روزانہ کی بنیاد پر کیے جا رہے ہیں، اور جو سیکورٹی اداروں کے لوگوں نے جانیں قربان کی ہیں ان کے فگرز بھی دیے گئے ہیں۔ اگر آپ کہتے ہیں تو میں یہ بھی بتا دیتا ہوں۔ جی بالکل، ہمارے ناظرین کو بالکل، انہوں نے کہا کہ 2025 میں 10,115 آپریشنز کیے گئے، جو 40 آپریشن روزانہ کی بنیاد پر بنتے ہیں، جس میں 917 فتنہ ہندوستان کے لوگ، یعنی 1,000 کے قریب فتنہ ہندوستان کے لوگ جو ہیں وہ جہنم واصل ہوئے۔ لیکن یہ 3.5 لوگ بنتے ہیں جی، یعنی 3.5 لوگ روزانہ کی بنیاد پر بنتے ہیں۔ 2025 مطلب یہ ہے کہ ابھی 10 ماہ میں، ابھی اکتوبر چل رہا ہے یہ، لیکن یہ ستمبر تک کی رپورٹ ہے، یعنی 9 ماہ کی رپورٹ ہے، 10واں مہینہ تو اب شروع ہوا ہے اس کا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بتایا کہ ہمارے پاک فوج کے جو ہے 311 لوگوں نے جام شہادت نوش کیا اور اللہ کی راہ میں قربان ہوئے، اور پولیس کے 73، جبکہ جو شہری تھے 123 معصوم شہری بھی جو ہیں ان کا نشانہ بنے۔ لیکن انہوں نے جو الارمنگ بات کی وہ یہ کی کہ اب تک جو مارے گئے فتنہ ہندوستان کے، اس میں بیشتر لوگ جو تھے وہ افغانستان سے آئے ہوئے تھے، یعنی جو آپ نے اورکزئی کا ذکر کیا ہے، اور آپ نے باقی ایجنسیز میں بھی جس طرح سے کارروائیاں ہو رہی ہیں، اس میں زیادہ تر افراد جو ہیں وہ افغانستان سے یا تو ڈائریکٹ افغانی ہیں، یا افغانستان سے تربیت حاصل کر کے یہاں پر فتنہ ہندوستان کی پروکسی وار جو ہے وہ لڑ رہے ہیں۔ انہوں نے بالکل نام لیا ہندوستان کا، اور انہوں نے کہا کہ وہ وہاں پر انویسٹمنٹ کر رہے ہیں اس بات پر کہ پاکستان میں جو ہے وہ دہشت گردی کی جائے۔ تو یہ بتا دیا جائے، میں تو اس بات پر بھی بڑا خوش ہوں کہ انہوں نے اس آپریشنز کو جو کہ اب ان کے خلاف کیا جا رہا ہے، اس کو بنیان المرصوص سے جو ہے منسوب کیا ہے، یعنی وہی آپریشن جو ہم نے بھارتیوں کے خلاف کیا تھا، اور بھارتیوں کی چھٹی کرائی تھی 6 اور 7 مئی کو، جو انہوں نے پاکستان پر حملہ کیا تھا، اس کا جو جواب پاکستانیوں نے دیا تھا، اس آپریشن کا نام بھی بنیان المرصوص تھا۔ اور اب بھی انہوں نے یہی باتیں کی ہیں، اور انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں گڈ گورننس نہیں رہی ہے۔ یہ بڑا اہم پوائنٹ تھا، اس پوائنٹ کو لے کر انہوں نے باقاعدہ فگر آؤٹ کیا اور بتایا کہ اس طرح کی کارروائیاں پنجاب اور سندھ میں نہیں ہوئی، اور انہوں نے کہا کیونکہ وہاں پہ گڈ گورننس ہے۔ بالکل، خیبر پختونخوا میں جن کی حکومت رہی ہے اور جن کی حکومت ہے، انہوں نے دہشت گردوں کے ساتھ مذاکرات کی آواز جو ہے وہ نکالی، انہوں نے اس طرح سے کارروائیاں نہیں کی جس طرح سے باقی صوبوں نے کی۔ یہ بالکل ایک چارج شیٹ ہے میں سمجھتا ہوں خیبر پختونخوا کی حکومت کے لیے، اور ایک چیلنج بھی ہے جو نئی حکومت وہاں بننے جا رہی ہے گنڈا پور کے بعد، ان کے لیے تو یہ ایک چیلنج ہونا چاہیے کہ وہ دہشت گردی کی اس جنگ میں پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہو کر، پاکستان کے سیکورٹی اداروں کے ساتھ کھڑے ہو کر، بالکل نیچرلی انہوں نے بتایا کہ خیبر پختونخوا کے لوگوں نے سب سے زیادہ، یہ جو میں آپ کو فگرز بتا رہا ہوں، سارے کے سارے آپریشنز جو ہیں جن میں سویلینز کی جان گئی ہے،
وہ کہاں کے ہیں؟ اور ان میں جو فوجی افسران ہیں ان میں بھی جو زیادہ تعداد ہے وہ خیبر پختونخوا سے ہی ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ خیبر پختونخوا کی جنگ ہے اور جو کہ پاکستان کے لیے لڑی جائے گی اور لڑی جانی ہے۔ آج اسی لیے انہوں نے شاید پشاور میں کھڑے ہو کر یہ میڈیا کانفرنس کی، اور یہ ایک بڑا کھلا میسیج تھا۔ وہ بھی سوال ہوا ان سے کہ کہیں پاکستان نے کوئی اسٹرائک کیا یا نہیں کیا، لیکن اس میں انہوں نے کہا کہ اس طرح کی خبریں جو ہیں وہ سوشل میڈیا کی حد تک ہیں، اس میں ایسا کوئی وہ چیز نہیں ہے۔ لیکن ہاں یہ بات ٹھیک ہے کہ پاکستان دہشت گردی کو دی اینڈ کرنے کے لیے اپنی کارروائی کا آغاز کر چکا ہے۔ انہوں نے خیر سیاستدانوں کو جو ہے ان کو بھی بڑی جو ہے وہ سنایا ہے بات کہ آپ نے 2014 میں نیشنل ایکشن پروگرام کی منظوری دی تھی، جس کا پہلی بات یہ تھی کہ دہشت گردوں کو نہیں چھوڑا جائے گا، لیکن پھر چھوڑ دیا گیا۔ کنہوں نے چھوڑا؟ یا آپ کو فیصلہ کریں کہ ان کی حکومت رہی ہے خیبر پختونخوا میں، اور کون یہ کہتے رہے کہ ان کے ساتھ ڈائلاگز ہونے چاہیے؟ ان کے ساتھ ڈائلاگز بنتے نہیں تھے، لیکن اس طرح کے حربے استعمال کیے گئے جس سے ان کو تقویت ملی۔ انہوں نے صاف سیدھے الفاظ میں کہا کہ اب ان کے سہولت کاروں کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا، وہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ کسی قبیلے کے سردار ہوں، چاہے وہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے سربراہ اور سرخیل ہوں، چاہے وہ کوئی بہت بڑے تاجر اور صنعت کار ہوں، تمام شعبہ ہے زندگی میں۔ انہوں نے کہا کہیں پر بھی ان کا کوئی سہولت کار موجود ہوا تو اس کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ بڑی اہم باتیں کی، اور اس میں سے ایک اہم بات جو ہے کہ اس کے لیے، اس دہشت گردی کے لیے جو پیسہ آتا ہے وہ پیسہ منشیات سے، نان کسٹم پیڈ گاڑیوں سے، بھتہ خوری سے، ڈکیتیوں سے آتا ہے، اور اس کے یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن پر سویلینز نے کام کرنا تھا، سویلینز اداروں نے کام کرنا تھا۔ عدیل بھائی آپ مجھے بتائیں، کیا بھتہ خوری روکنا فوج کا کام تھا؟ نہیں، بالکل نہیں، یہ تو سویلین کا کام ہے۔ کیا نان کسٹم پیڈ گاڑیوں کی سمگلنگ روکنا فوج کا کام ہوتا ہے؟ یا اس طرح کی منشیات فروشی میں لوگ جو ملوث ہوتے ہیں ان کو پکڑنا کس کا کام ہے؟ انہوں نے کہا اس پر کام نہیں ہوا، یہ وہ بیڈ گورننس ہے جس کا خمیازہ بھگتنا پڑا۔ اس میں ساتھ ساتھ انہوں نے ایک اور بڑی اہم بات کی، اور انہوں نے کہا کہ اب تک جو فتنہ ہندوستان کے خارجی جو مارے گئے ہیں ان سے جو اسلحہ برآمد ہوا ہے وہ اسلحہ امریکن ہے، اور 7.2 بلین، انہوں نے کہا امریکنز کی رپورٹ ہے کہ امریکنز افغانستان میں 7.2 بلین کا اسلحہ چھوڑ کر گئے ہوئے ہیں، اور وہی اسلحہ جو ہے اس کی باقاعدہ ایک ترتیب و تفصیل بھی انہوں نے بتائی۔ میں زیادہ ترتیب اور زیادہ تفصیل میں اس لیے نہیں جانا چاہتا کہ ان کے الفاظ جو ہیں وہ بڑے ہی نپے تلے اور بڑے ہی یہ سمجھیے کہ ایک طرح کی وارننگ کے ہوتے ہیں، اور انہوں نے باقاعدہ ڈاکومنٹس کے ساتھ چیزوں کو جو ہے ثابت کیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ایسی میڈیا کانفرنس جس سے کابل سے لے کر دہلی تک ہر دہشت گرد کا سہولت کار کام گیا ہوگا، کیونکہ اب نہیں چھوڑا جائے گا، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ دہشت گردی کے خلاف یہ جنگ اللہ اور رسول کی جنگ ہے، اور اللہ اور رسول کی جنگ میں آپ کو جو اگر ملے گی تو شہادت ملے گی، اور آپ کامیاب ہوں گے، کیونکہ اللہ کی حکمت اور اللہ کی دنائی اور اللہ کی پاور کے آگے نہ کسی کی حکمت ہے، نہ کسی کی دنائی، اور نہ کسی کی قوت۔ اور یہ جو قوت بازو ہے اس وقت جو ہمارے پاس ہے، اور وہ اللہ کی طرف سے ودیت کرتا ہے، ایک حافظ قرآن ہمیں لیڈ کر رہا ہے، ہمارے دفاع کو لیڈ کر رہا ہے، اور اس کے لیے انہوں نے کہا کہ ہمیں جس حد تک جانا پڑا ہم جائیں گے۔ یہ وہ بات ہے جو بہت عرصے سے ہم سننا چاہتے تھے، اور وہی بات انہوں نے کر دی۔ انشاءاللہ تعالی اس فتنہ ہندوستان اور اس فتنہ خارج کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا جائے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ عامر بھائی جی، بالکل عامر رضا نے بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کو فتنہ الہندوستان کے بارے میں بتایا۔ عدیل احمد اور عامر رضا کو اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔